شرابی بھی ہو، وہ شرابی بھی ہو، میں اس کے ہاتھ میں شراب کو بھی دودھ بنا دیا کرتا ہوں۔ کوئی توجہ تو کر کے دیکھے، کوئی آ کر تو دیکھے۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو شرکو بت پرستی بازا، ایندار کے مادار نو میدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر کافر ہے پھر بھی بازا جا، اگر مشرک ہے پھر بھی بازا جا، اگر منافق ہے پھر بھی بازا جا، اگر گناہگار ہے پھر بھی بازا جا، اگر 100 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی پھر بھی بازا جا۔ کیوں؟ ای در کے مادر کے نومیدی نیست، یہ جگہ وہ ہے بندہ لاکھوں توبہ توڑ کے آ جائے پھر بھی رب اس کو اپنے دامن کرم میں لے لیتا ہے۔ باز آ جا، آ کر تو دیکھ، آ کر تو دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، یہ پہلی صفت ہے۔ پھر فرمایا العابدون، عبادت والے، بولے تو صحیح، عبادت والے۔ میرا رب نشانیاں بیان کر رہا ہے عبادت والے، اور آج کا بظاہر اس زبان سے کہنے والا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہو چکا ہوں، عبادت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کہتے جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ رہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جو پردہ کرتا ہے وہ کرے، میں نہیں کرتا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور تیرا نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے رب سے معاملے نپٹانے والا؟ کیا تو میرے نبی کے حسین سے بھی اعلیٰ ہو گیا؟ کیا تو حضرت غوث جیلانی سے بھی بڑھ گیا، جنہوں نے تو یہ نہ فرمایا کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے؟ اور اگر شیطان دھواں نور بن کے، روشنی بن کے یہ بھی کہہ دیتا ہے اے عبد القادر میں تیرا رب، تجھ پہ نمازیں معاف، تجھ پہ عبادات معاف، وہ بھی کہے میرے نانا حسن حسین پہ نہیں ہوئی، یہ کون سا رب ہے جو مجھ پر اتنا فدا ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، میرا رب وہ ہے جو حسین کو نیزے پہ بھی نماز پڑھا دیتا ہے، اور تو میرے لیے کہہ رہا بخشش ہے۔ وہ تو نہ کہیں کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور میں کہوں، میں کیا، میری اوقات کیا؟ العابدون، عبادت کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کس کی مجال ہے کوئی یہ کہے؟ مگر اس کے علاوہ آپ احادیث مبارکہ تو اٹھا کر دیکھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ کر تو دیکھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عبادات کا عالم کیا تھا۔ اللہ، حضور کا عالم کیا تھا، حضور کی عبادت کا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عبادت کرے تو دنیا کے حساب کرتے ہیں، تو میں عبادت کرے، اور اگر سونے مصطفیٰ کریم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو وہی عرش والا دیدار ملتا ہے۔ اور عالم دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم، حتیٰ تورمت قدمہ ہو، جب حضور عبادت کرتے اتنی دیر کھڑا رہتے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں ورم شریف آ جاتے، سوج جاتے، حضور کے قدمین شریفین۔ یہ تو اتنے اعلیٰ کہ ان کے ساتھ جو مبارک جوڑے لگے تھے وہ بھی رب کی عرش سے پار چلے گئے تھے۔ ان کا عالم کیا ہوگا؟ سنے جوڑے عرشاں چڑھ جانو۔ تو حضور کے حتیٰ تورمت قدمہ ہو، اور بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا حتیٰ تشققت قدمہ ہو، میرے محبوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حضور کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔
पांव मुबारक फट जाते, इतनी देर मेरे रब की इबादत के लिए खड़े रहते। और अगर कामयाबी चाहते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के पीछे चल पड़ो। अपने आप को आज़ाद न समझो। हम कलमा पढ़ के आज़ाद नहीं हुए, मदीने वाले के गुलाम हो गए। और गुलाम की मजाल के वो अपनी मर्जी से चले, वो तो यूं कहेगा कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मैं क्या हूं? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बड़े दो जहां तुम्हारे लिए। हुजूर मैं क्या, बदन में जान तुम्हारे लिए। मैं क्या, मेरी औकात कितनी। और फिर सुनो, हम आए यहां तुम्हारे लिए, हाँ उठे भी वहां तो तुम्हारे लिए। क्या हम आला हजरत से भी बढ़ गए? वल्लाह, मुझे हजरत बहलूल दाना की एक बात याद आ गई। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाहु अकबर। हजरत बहलूल रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर। आप एक जगह पे जा रहे थे तो चंद बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे थे, अखरोट के साथ। आप उनके पास से गुजरे तो एक बच्चे को देखा, वो दूर खड़ा है और उसकी आंखों में आंसू जारी है। तो हजरत बहलूल दाना चूंकि मजजूब बुजुर्ग है, सहवो शक्कर में रहने वाले, लेकिन जब गलबा उतरता है तो फिर आम हालत में, तो आपने उस बच्चे को जाकर देखा, वो रो रहा था। फरमाया तू क्यों रो रहा है? क्या तेरे पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहे हो? वो कहता मेरे रोने की वजह अखरोट नहीं है। तो फरमाया और क्या वजह? तो कहता मेरे रोने की वजह मेरे रब की इबादत है। आप हैरान हो गए। आपने फरमाया इतनी छोटी उम्र में तेरा काम ये नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ी छोटी उम्र है, इबादत का इत्तला का भी तुम पर नहीं हुआ, तो इतनी छोटी उम्र में तुम्हारा ये गम बन गया। तो फिर जो उस बच्चे ने बात की, जब वो बात हजरत बहलूल दाना ने सुनी तो गश खा के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। कई घंटे तक होश ना आया, कई घंटे तक। वो बात क्या थी सुने, वो बात क्या थी? वो बच्चा था, गैर मुकल्लफ था, अभी शरीयत का इत्तलाक नहीं हुआ, अभी उस पर नमाज फर्ज नहीं हुई, रोजे का वजूब उस पर साबित नहीं हुआ। और उसकी बात सुने आश कर उठेंगे आप। कहने लगा बाबा जी अल्लाह की इबादत की वजह से मैं क्यों ना रोऊं? फरमाया बताओ, चुप करके बताओ। मगर वो रोता जा रहा था और कहता है मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, ये तो खेल रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। कहने लगा मुझे कई दिन हो गए, कई दिन हो गए मैंने अपनी मां को देखा खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए जब वो चूल्हा जलाती है ना, चूल्हा जलाती है खाना पकाने के लिए, तो कहता है पहले मेरी मां छोटी लकड़ियों को डालती है, छोटी लकड़ियों को डालती है। तो कहने लगा मैंने देखा कि उनको आग जल्दी लग जाती है, और फिर जब आग मच जाए तो मेरी मां उसके ऊपर बड़ी लकड़ियां रख देती। जब इतनी बात कही ना तो हजरत बहलूल दाना की कैफियत बदल रही थी। कहता बाबा जी मैं तो इसलिए रो रहा हूं
میری ماں چھوٹی لکڑیوں کو جلا کر پھر بڑی لکڑیوں پر ڈالتی ہے، تو اس دن سے نہ میں کھا سکا، نہ میں پی سکا، نہ میں سو سکا، نہ میں کھیل سکا، نہ میں ہنس سکا۔ اس دن سے میرے آنسو مسلسل جاری ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن میرے رب نے میرا حساب کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں کی طرح میرا رب پہلے چھوٹوں کو جہنم میں ڈالے، پہلے چھوٹوں کو ڈالے، پھر میرے اوپر بڑے بڑے دوزخیوں کو ڈال دے۔ تو میں تو اس دن سے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، جس طرح میری ماں چھوٹی لکڑیاں جلا کر بڑی جلاتی ہے۔ ایک وہ تھے کہ جن کی بات سن کر حضرت بہلول دانا گر پڑے بے ہوش ہو کے، اور ایک آج ہم ہیں، ہم کہتے ہیں عبادت کرنا تو دادی کا کام ہے، نانی کا کام ہے، خالہ کا کام ہے، قاری صاحب کا کام ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم امام حسین جیسے